کہ اساتذہ کے احترام میں آپس احترام میں یہ بھی ایک بات آتی ہے کہ اگر کسی سے علمی نقد ہوا ہو اور وہ نقد ہو علمی اعتبار سے واقعتاً اس میں صدق ہو درستگی ہو تو پھر اسے قبول بھی کر لینا چاہیے. میں بہت پہلے ایک واقعہ پڑھا تھا. میں یہ جو واقعہ ہے جو میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں تاریخ بغداد سے. بصرہ کے ایک عالم دین ہے عفان ابن مسلم ابو عثمان الصفار البصری، شیخین کے استاذ ہیں. 219 ہجری سنہ وفات ہے آپ کا. یہ جو عفان ابن مسلم رحمہ اللہ ہیں بصرہ میں رہتے تھے، لیکن زندگی کے آخری ایام آپ نے بغداد میں گزارے. بغداد ہی میں اپنی تقریباً زندگی لگائی آخری سالوں میں. تو یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے معاصر رہے آپ. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے متعلق ہم جانتے ہیں کہ امام فی الجرح والتعدیل. ایک اور محدث ہیں ناقد حدیث معروف ابو حفص عمرو ابن علی الفلاس، بصرہ کے ہیں. وہ 249 ہجری سنہ وفات ہے ان کا. وہ کہتے ہیں کہ ایک مجلس تھی جس میں یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کچھ روایتیں سنا رہے تھے. عبداللہ ابن بکر ابن عبداللہ المزنی، جو بکر ابن عبداللہ المزنی معروف تابعی ہیں اوساط تابعین میں سے، ان کے فرزند عبداللہ ابن بکر ابن عبداللہ المزنی یہ کبار اتباع تابعین میں سے، وہ کچھ روایتیں سنا رہے تھے از طریق حسن بن ابی الحسن البصری وصیت کے باب سے متعلق. یہ حدیثیں پڑھ کر کے سنا رہے تھے امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ. امام عفان ابن مسلم رحمہ اللہ جو اس مجلس میں حاضر تھے، آپ نے یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ سے کہا لیس ہوا ھکذا. اب وہ کس روایت سے متعلق بات ہے اس کا تو وہاں پر ذکر نہیں ہے، لیکن کہا کہ لیس ہوا ھکذا. جب اس بات کو آپ نے بتائیں، بہرحال مجلس ختم ہو گئی. ابو حفص عمرو ابن علی الفلاس رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں کہ میں دوسرے دن یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کے گھر گیا اور بات چیت ہوتی رہی. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ ہوا کما قال عفان، بات تو وہی جو انہوں نے کہی، لیکن اس سے بھی بڑی بات یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ نے کہا کہ میں نے اللہ سے دعا کی لقد سألت اللہ الا یکون علی خلاف ما قال عفان. یعنی ایک طالب علم جب کچھ لکھتا ہے، جب کچھ بولتا ہے، کسی سے کچھ نقد ہو گیا ہے، دل جلدی سے تسلیم نہیں کرتا ہے اسے قبول کرنے کے لیے. بھئی کس نے نقد کیا ہے، کون نقد کیا ہے، ان کا مقام مرتبہ کیا ہے، وہ کس حد تک جو ہے مطلب ہے کہ وہ نقد کرتے ہیں. لیکن جب معلوم ہوتا ہے کہ بھی فلاں اور فلاں فلاں جو اکابرین میں سے ہیں، معروف ہیں، ان کی طرف سے ابھی تک کچھ نقد نہیں ہوا ہے، تو پھر ایک طرح سے شرح صدر ہوتا ہے کہ ہم صحیح رخ پہ جا رہے ہیں. اور ان کی طرف سے نقد ہوتا ہے تو ایک معنی رکھتا ہے. تو کہا کہ عفان ابن مسلم نے جو مجھ پر نقد کیا ہے، میں نے اللہ سے دعا کی کہ میں آئندہ سے ایسی کوئی روایت نہ پیش کروں کہ جس پر یہ نقد کرے. لقد سألت اللہ الا یکون علی خلاف ما قال عفان. بہت بڑی بات ہے. اللہ اکبر، کتنا تواضع ہے. امام یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کی اگر ہم زندگی پڑھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ جس مجلس میں آپ ہوتے تھے کوئی بولتا نہیں تھا. اتنی ہیبت. ان کے ترجمہ حیات میں بات ملتی ہے ہم کو. یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کا جو ترجمہ حیات امام الذہبی رحمہ اللہ نے سیر میں لکھا ہے، اسی موضوع سے جوڑ کر کے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ خود کہتے ہیں، آپ خود فرماتے ہیں کہ اخطا عفان فی نیف و 20 حدیثا، کہا کہ 20 سے زائد حدیث میں تو ان سے خطا ہوئی ہے. لیکن کہا ما اعلمت بها احدا اعلمته سرا. یہ یحییٰ ابن معین نے ان کے بارے میں کہا رحمہ اللہ. بہت بڑی بات ہے، اخلاق فاضلہ پر دلالت کرتی ہے یہ چیز.